پہلے ایک نصیحت کرتا ہوں، اس نصیحت کو دھیان سے سنیے. بعد میں ایک دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو سکھلائی تھی. وہ دعا بھی بہت اہم دعا ہے، اپنے زندگی کا معمول بنا لیجئے اسے. نصیحت یہ ہے، ہر رشتہ معصوم پرندے کی طرح ہوتا ہے. اگر سختی سے پکڑو گے تو مر جائے گا، نرمی سے پکڑو گے تو اڑ جائے گا، لیکن محبت سے پکڑو گے تو ساری عمر ساتھ نبھائے گا. اس کے لیے میاں بیوی ایک دوسرے کو محبت سے پکڑ کر چلیں، ماں باپ اپنے اولاد کو محبت سے پکڑ کے چلیں، کام کرنے والے اپنے نوکروں کو محبت سے پکڑ کے چلیں تو زندگی پر ساتھ نبھے گا. یہ میری طرف سے ایک نصیحت ہے. اب حدیث سن لیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دعا سکھلائی تھی، اور وہ دعا بہت ہی اہم دعا ہے. لیکن وہ دعا میں بعد میں انشاءاللہ بتاؤں گا. پہلے یہ دوسری ایک دعا سن لیجیے آپ، یہ 2 in 1 سبق ہے. عمران ابن حسین والی دعا بعد میں بتاؤں گا انشاءاللہ، پہلے یہ سن لیجیے. عن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اکل طعاما ثم قال الحمد للہ الذی اطعمنی هذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال ومن لبس ثوبا فقال الحمد للہ الذی کسانی هذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ترجمہ دھیان سے سنیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کھانا کھا کر یہ دعا پڑھی، میرے ساتھ پڑھیے، الحمد للہ الذی اطعمنی هذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة. ترجمہ، تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جنہوں نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور میری کوشش اور طاقت کے بغیر مجھے یہ نصیب فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ دعا پڑھتے ہی پڑھنے والے کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. امیجز بنانے والے یہ امیجز بنائیں، اگلے پچھلے گناہ معاف کرانے کا نبوی نسخہ. آگے سنیے. اور جس نے کپڑا پہن کر یہ دعا پڑھیے میرے ساتھ، الحمد للہ الذی کسانی هذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة. ترجمہ میرے ساتھ پڑھیے. ترجمہ بھی، تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جنہوں نے مجھے یہ کپڑا پہنایا اور میری کوشش اور طاقت کے بغیر مجھے یہ نصیب فرمایا تو اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. روزانہ ہم کھانا کھاتے ہیں، روزانہ کپڑا پہنتے ہیں، یہ دعا سیکھ لیجئے. یہ حدیث ابو داؤد میں ہے. مختصر تشریح سن لیجئے. اگلے گناہ معاف ہونے کا مطلب یہ ہے، پچھلے گناہ تو سمجھ میں آتا ہے معاف ہو گئے، اگلے گناہ معاف ہونے کا کیا مطلب؟ اگلے گناہ معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ اللہ تعالی اپنے اس بندے کی گناہوں سے حفاظت فرمائیں گے.
بس اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عمران ابن حسین والی دعا انشاءاللہ 548 میں بیان کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك المن كله لك الشكر كله ولك الملك كله لك الخلق كله ولك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يصعد الكلم الطيب كله. اللهم لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالقرآن لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ پورے تالی پورا والوں کو قبول فرما. ان کے قرب و جوار والی بستیوں کو قبول فرما. جتنا مجمع آیا ہے ان سب کو قبول فرما. اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے, اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما, اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما. اور جس نے 5 لاکھ مرتبہ پڑھنے کا ارادہ کیا ہو, اے اللہ اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے, تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے. اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہی میں لکھے رکھیو, اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا, اور نیک لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا. لکھنا بھی آپ کا کام ہے, مٹانا بھی آپ کا کام ہے, لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے. اے اللہ وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے, اے اللہ اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے, اس کا خیال نکال دے, اس گلی میں آنے جانے کو ختم فرما دے. اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں, اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے, اور اس گلی میں آنا جانا عافیت سے ہمارے لیے آسان فرما دے. اے اللہ ہم سب کی جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے, ہم سب کی جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے. اے اللہ جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے میری ساری دعاؤں میں اس کا پورا پورا حصہ عطا فرما, اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.